السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے آپ کے سامنے حکایت صحابہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط حدیث بیان کرنے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بڑے مشہور صحابہ میں ہیں اور ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شمار ہیں جو فتوے کے مالک تھے۔ ابتداء اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی۔ تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں اور مخصوص خادم ہونے کی وجہ سے صاحب النیل، صاحب الوسادت، صاحب المتحرہ، جوتے والے، تکیہ والے، وضو کے پانی والے، یہ القاب بھی ان کے ہیں۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمتیں اکثر ان کے سپرد رہتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورہ امیر بناؤں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد تھا کہ تمہیں ہر وقت حاضر کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف بالکل ایسی طرح پڑھنا ہو جس طریقہ سے اترا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کے موافق پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث تم سے بیان کریں اس کو سچ سمجھو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ہم لوگ جب یمن سے آئے تو ایک زمانہ تک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت میں سے سمجھتے رہے، اس لیے کہ اتنی کثرت سے ان کی اور ان کی والدہ کے آمد و رفت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی جیسی گھر کے آدمیوں کی ہوتی۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو عمر شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، میں نے کبھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کرتے نہیں سنا، لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتے تھے تو بدن پر کپ کپی آ جاتی تھی۔ عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو 1 سال تک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا رہا، میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بات کرتے نہیں سنا۔ ایک مرتبہ حدیث بیان فرماتے ہوئے زبان پر یہ جاری ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو بدن کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پیشانی پر پسینہ آ گیا، رگیں پھول گئی اور فرمایا انشاءاللہ۔ یہی فرمایا تھا، اس کے قریب قریب تھا، یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم۔ فائدہ یہ تھی ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط حدیث شریف کے بارے میں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری طرف سے جھوٹ نقل کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس خوف کی وجہ سے یہ حضرات باوجود ہے کہ مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حالات سے ہی بتاتے، مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نخواستہ جھوٹ نہ نکل جائے۔ اس کے بالمقابل ہم اپنی حالتیں دیکھتے ہیں کہ بے دھڑک بے تحقیق حدیث نقل کر دیتے ہیں، ذرا بھی نہیں جھجکتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کا نقل کرنا بڑی سخت ذمہ داری ہے۔ فقہ حنفی نہیں، عبداللہ مسعود رضی اللہ سے زیادہ تر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی حدیث بیان کرنے سے پہلے 10 بار 20 بار 50 بار سوچے حدیث کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، مفہوم کہیے، مفہوم میں آپ کے جو ہے نا کہ یہ ہے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مفہوم، آپ بالکل حرف بہ حرف حدیث کر کے آپ جو ہے نا یہ بات سے ہو سکتا ہے آپ آگے اور پیچھے کر دیں، کچھ باتیں آ جائے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور مسئلے کی بات جہاں تک ہے، لوگ آج کل راستہ چلتے مسئلہ بیان کرتے ہیں، راستہ چلتے حدیث بیان کرتے ہیں، جیسے بہت بڑے عالم اور مفتی ہو۔ کم علمی کی وجہ کر یہ باتیں آتی ہیں اور کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما و دینا۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس ویڈیو کو دور دور تک پہنچا، آپ کم سے کم ہر آدمی ایک دوسرے کو پہنچا دے تو کتنی دور تک چلی جائے، کتنے لوگوں کے پاس چلے گی، اور ایک بات کا پہنچا دینا آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت ثواب۔ صرف ایک آدمی کو فارورڈ کر دیا اور اس کو کہہ دیا کہ بھائی تمہارے پاس یہ بھیجا، تم دوسرے کو تھا۔
اللہ کرے ہم کا عمل کرنے